تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے رب العالمین احکم الحاکمین مجھ ناچیز حقیر آقر کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا، اپنے تو اپنے کوئی غیر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ پھر صحابہ بھی ایسے تھے، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تو ان کے اندر ایسے اخلاق پیدا ہوئے، دوسروں کے ساتھ اس طرح نرمی اختیار کرتے تھے کہ دنیا کے اندر ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاق کے ذریعے پیش آتے تھے تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوئے، بڑے تو بڑے، اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھ لیتا، اپنے والدین کو بھول جاتا، اپنے قبیلہ بھول جاتا، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا، معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر۔ پھر حضور بھی ایسے نہ تھے کہ بلا نہ ایسے اخلاق کے مالک، یہ نہ کوئی امیر آئے اس سے اچھا اخلاق کے کریں، کوئی غریب آئے اس سے برے سلیقہ سے پیش آئے، نہ وہ عظیم ہستی، اگر کوئی عظیم آتا، کوئی غریب آتا، آپ تمام سے حسن و اخلاق سے پیش آتے تھے، تمام اپنے غلاموں کا خیال بھی رکھتے تھے۔ ایسے نہ تھے محض جو آقا، ایسے آقا نہیں بنے کوئی آج کل کے جس طرح آقا ہیں، بڑے بن جاتے ہیں، خود قورمے کھائیں، بریانیاں کھائیں، غلام بھوکا مر رہا ہو، اس کو دال بھی نہ ملے، ایسے آقا نہ تھے۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اپنا کپڑا پیٹ سے اٹھا کر دکھایا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہماری بھوک کا یہ عالم ہے، دیکھو بھوک کی وجہ سے اتنے دنوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے کریم آقا، ایسے نہیں کہ غلام بھوکے ہوں، آقا کھا کر روٹی کھا رہا ہو، پیٹ بھر کر رہ رہا ہو، نہ اگر صحابہ کرام کے پیٹ کے اندر ایک پتھر باندھا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا دامن مبارک، اپنی قمیض مبارک ایک طرف کرتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو صحابہ دکھاتے ہیں، صحابہ کرام کو تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے شفقت، یہ نہیں بھائی خود اعلیٰ
کھائیں، غلام بھوکے رہیں نانا۔ غلاموں کا ہر وقت خیال ہے، یہ نہیں سوچتے کہ میں اعلیٰ کھاؤں، آقا بن گیا ہوں، کھا سکتے تھے لیکن نانا اگر ان کے غلاموں پر یہ مشکل وقت تھا، پیٹ پر ایک پتھر تھا تو آقا کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ اسی ہی وقت غزوہ خندق، جس وقت خندق کھود رہے تھے، پتھروں کو کھود رہے تھے، اللہ اکبر، ایک بھاری مضبوط پتھر آ گیا، کسی صحابی سے وہ پتھر ٹوٹ نہ رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے بھی آپ کو علم ہے ہمارا بھوک سے یہ عالم ہے، یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اوزار ہتھیار تھا، آپ اٹھے، آ کر اس پتھر کو مارا، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پتھر مارنے کی وجہ سے آپ کی قمیض مبارک پیر سے ہٹتی ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں کہ آقا، کریم آقا، محبوب آقا نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، یہ برداشت نہ ہوا، فوراً جا کر بھاگتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اگر کوئی گھر کے اندر چیز ہے تو جلدی کرے پکائیں، اپنے محبوب کو وہ چیز کھلائیں۔ عرض کرتی ہیں اے میرے گھر کے تاج، اے میرے شوہر، اور تو میرے پاس کوئی چیز نہیں، چند ایک آٹا، کچھ جو کا آٹا پڑا ہوا ہے، اور تو کچھ نہیں، یہ بکری کھڑی ہوئی ہے، چاہو تو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر، پھر وہ ایسے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چیز قربان نہ کرتے، فوراً انہوں نے بکری ذبح کر دی۔ بکری ذبح کرنے کے بعد جو چند ایک روٹیاں تھیں، روٹیاں پکائیں، پکانے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں، آپ کو علم بھی ہے کہ کتنے آدمی کھا سکتے ہیں، تقریباً 7 یا 10 بندوں کا کھانا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کہنا اے رسول، اے حبیب، اے محبوب، آپ آئیں، اپنے ساتھ 4-5 بندے بھی لائیں، وہ روٹی کھا لیں۔ اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کانوں میں عرض کرتے ہیں تاکہ کوئی سن نہ لے، کسی کو یہ دکھ نہ ہو، کسی کو یہ تکلیف نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم کھانے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں، نانا آ کر کان میں بات کرتا ہے اے محبوب آپ آئیں، آپ کو تناول فرما لیں۔ اللہ اکبر، ایسا کریم آقا غلاموں کو کیسے بھول سکتے تھے؟ اس نے تو کہا تھا صرف 10 آدمیوں کا کھانا ہے، چند آدمیوں کا کھانا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے برداشت ہو کہ میں کھانا کھاؤں، ہاں میں بکرے کھاؤں، میرے غلام بھوکے ہوں نانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا اے صحابہ، آج حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دعوت ہے، تم سبھی چلے آؤ۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور بھیج دیتے ہیں آپ اپنے گھر چلے جاؤ، کہ گھر جا کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں یہ کیا ہوگا، ہم نے تو حضور، میں نے تو حضور کے کانوں میں یہ بات کی تھی، آپ نے چند آدمیوں کو لے کر آنا ہے، آپ تو پورے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ کی بیوی عرض کرتی ہے اے میرے سر کا تاج، وہ آقا جانے ان کے غلام جانے، ہمارا جو فرض بنتا تھا ہم نے پورا کر دیا، اگر وہ آقا لے کر آ رہا ہے تو وہی کھانا پورا کرے گا۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو لے کر آپ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہانڈی کو اتارنا نہیں، ادھر چولہے کے اوپر ہی کھڑی رہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹیاں پکانے کے لیے 3-4 عورتیں بلا لو تاکہ وہ آپ کے اکٹھے روٹیاں پکا سکیں۔ روٹیاں آ گئی، کریم آقا کیا کرتے ہیں، اپنا لعاب دہن، اپنی تھوک شریف اس سالن میں ڈالتے ہیں اور اپنی تھوک شریف اس آٹے میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اے جابر اس ہانڈی کو اتارنا نہیں، جہاں سے ہی سالن ڈال کر دینا ہے۔ اللہ اکبر، تقریباً 1400 آدمی تھے، 1000 سے زیادہ آدمی تھے، تقریباً 1400 آدمی، جو 10 آدمیوں کا کھانا تھا
کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں آ کر وہ ڈاکو بیچ دیتے ہیں اس زید بن ثابت کو. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار اس غلام کو، چھوٹے بچے ہیں 9-10 سال کے بچے، اس کو خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زید غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ اکبر. حضور کی شفقت کا یہ عالم دیکھیں، حضور کے اخلاق کا یہ عالم دیکھیں. حضرت زید حضور کی خدمت میں رہا تو کچھ عرصہ کے بعد آپ کے قبیلہ والے، حضرت زید کے قبیلہ والے مکہ شریف کسی کام کے لیے آئے. جب ان کو علم ہوا کہ حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، فوراً جا کر ان کے والدین کو بتا دیتے ہیں. والدین کے اندر تڑپ تھی، آخر 10 سال کا بچہ اتنا عرصہ غائب رہا، اتنی محبت شفقت ان سے برداشت نہ ہوا، ان سے رہا نہ گیا. حضرت زید کے والد اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت زید کو لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بہت ہی کریم ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ غلام ہمیں دے دیں. رقم اگر لینا چاہتے ہیں دگنا رقم لے لیں، مہربانی کریں ہمیں یہ بچہ ہمیں دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا. فرماتے ہیں اے زید میں تجھے روکتا نہیں، یہ تیرے والدین تجھے لینے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین کو فرمایا یہ آپ اور یہ آپ کا بچہ اگر یہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتا. تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے والدین میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چلنا چاہتا ہے تو لے جاؤ، نہیں چلنا چاہتا تو نہ لے جانا. تو والدین کہنے لگے اے زید ہم تجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی آزادی میں گزرے گی، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ غلامی کو پسند کر رہے ہیں. حضرت زید کہنے لگے ہاں میں غلامی میں رہنا ہی پسند کرتا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ چیز دیکھ لی ہے جو کسی نے نہیں دیکھی. اس وقت بچہ یہ کہنے لگا باپ اور چچا کو میں آپ کے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لے لیا، لے کر فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے. اب سامعین کرام دیکھو حضور کے اخلاق کا عالم. بچہ ہو کر ابھی بڑا نہیں اپنے والدین کو چھوڑ دیا، چچا آیا چچا کے ساتھ نہ گیا، اپنے والد کے ساتھ نہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی. کیوں ترجیح دی؟ یہ اخلاق تھے. ہمارے اخلاق کتنا ایسے ہیں ہم سے اپنے بھائی راضی نہیں، اپنے گھر والے راضی نہیں، رشتہ دار ہم سے تنگ ہیں. چھوٹا بچہ ہو کر کیا حضور کے اخلاق تھے، کیسا رویہ تھا. بچہ ہو کر والدین چھوڑ دیے، قبیلہ چھوڑ دیا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اگر کوئی قبلہ گھر میں آ کر نہ سخت نازیبا الفاظ بھی بولتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھکتے نہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چند یہودی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں السلام علیکم. السلام کا مطلب ہے موت، کہ معاذ اللہ یا رسول اللہ آپ پر موت ہو. اتنا فرمایا، حالانکہ حضور کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور بات چاہتے تو ان کو قتل کرا سکتے تھے، ان کو سزا دے سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ ان پر لعنت کی، نہ کوئی ان کو برا بھلا کہا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ ان کے یہ الفاظ سنتی ہیں السلام علیکم، کہ یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پر موت ہو، آپ کا عشق، اللہ اکبر، آپ کے عشق کا تقاضا بھی تھا. آخر حضور صلی اللہ
محبوبہ تھی، آپ غصے میں آ گئی، فرمانے لگی اے یہودیو تم پر موت ہو، تم پر غضب ہو، تم پر رب کی لعنت ہو، تم اللہ کے محبوب کے بارے میں ایسا کہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو نہ کہا بلکہ ہم عائشہ صدیقہ کو فرمانے لگے اے عائشہ ان سے نرمی اختیار کرو، ان سے سختی سے کلام نہ کرو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی سے بد گوئی سے برا کلام نہ کیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے۔ تو فرمانے لگے اے عائشہ آپ اس طرح سخت کلام نہ کرتی۔ آپ فرمانے لگے انہوں نے جو مجھ پر فرمایا ہے کہ مجھ پر موت ہو، ان کی بد دعا میرے خلاف ہرگز قبول نہ ہوگی۔ میں نبی ہوں، یہ میرا کیا کر لیں گے؟ لیکن میں نے ان کو اتنا جواب دیا وعلیکم۔ کیا جواب دیا؟ وعلیکم، بھئی تم پر، بھئی جو انہوں نے میرے خلاف بد دعا کی ان کی تو قبول ہونی نہیں، جو میں نے کہہ دیا وعلیکم ان پر موت ہو جانی ہے، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اے عائشہ کتنا غصہ، اتنا غضب کیوں کر رہی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اگر کوئی گھر آ کر آپ کی حکومت میں آ کر آپ کے دائرے میں آ کر بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو آپ اس قدر نرم اختیار کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ صرف آزادوں سے، غلاموں سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنے کسی غلام کو کبھی جھڑک کر نہیں بولے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا۔ کبھی میں کوئی کام کرتا تھا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کرنے سے روکا نہیں، کبھی یعنی مجھے جھڑکا نہیں۔ مجھے آپ 10 سال ایک بندے کی خدمت میں کوئی بندہ 10 سال رہے، آخر کوئی نہ کوئی غصے والی بات نکل جاتی ہے، لیکن نانا آپ فرماتے ہیں کبھی بھی آپ نے مجھے جھڑک کر نہیں بولے۔ اپنا تو اپنا، اگر کوئی آپ کا غلام، آپ کا خادم کسی اور سے بد کلامی کرتا، کوئی غصے کا اظہار کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی روک دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی غلام سے ناراض ہوئے، ناراض ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اس پر لعن طعن کرنا شروع کر دی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو فرمانے لگے اے صدیق بھی ہو وہ لعن طعن کرنے والا بھی ہو، یہ ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ جو صدیق ہوگا وہ ہرگز کسی پر لعنت کرنے والا نہیں ہوگا۔ لعنت کا مطلب بھی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا صدیق اور لعنت بھیجنے والا کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ فرمانے لگے اے صدیق کبھی کسی غلام سے جھڑکتا نہیں، سختی سے پیش نہیں آنا۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، اگرچہ غلام کا قصور تھا لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی غلام پر سختی نہیں کروں گا۔ جو میں نے اس پر سختی کی اس کا یہ کفارہ یہ دیتا ہوں میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسے اخلاق کی بلا اگر کوئی جان کا دشمن بھی ہوتا نا اسے بھی معاف فرما دیتے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخص تھا مکہ شریف کا رہنے والا تھا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو یہ صفوان بن امیہ اس وقت یہ عالم تھا، ہر کافر کے دل کی یہ خواہش تھی کاش کہ معاذ اللہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لوں تاکہ میرا ایک بڑا نام ہو جائے کہ اس نے محمد کو مارا ہے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی۔ تو یہ صفوان بن امیہ اپنی خواہش کے لیے ایک اسپیشل ایک بندہ بھیجا، ایک بندے کو اس وجہ سے بھیجا تو جا کر محمد کو قتل کر دے، میں تجھے بہت انعامات سے نوازوں گا۔ یہ صفوان بن امیہ اپنی طرف سے بندہ بھیجتا ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص قتل تو نہ کر سکا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر قبضہ کر لیا، پورا عرب و عجم کے اندر آپ کا قبضہ ہو گیا، آپ کی شاہی آ گئی، آپ کو علم ہو گیا کہ یہی وہ شخص تھا جو میرے قتل کا ارادہ رکھنے والا تھا۔ جب اس کو علم ہوا نا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شریف میں تو قبضہ ہو گیا، تو صاف ظاہر ہے علم بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قاتل ہوں، یعنی قتل کرنے کے ارادے سے ایک بندہ بھیجا تھا، تو حضور مجھے قتل کرا دیں گے کہ یہ بندہ مکہ شریف چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے مکہ شریف پر قبضہ کر لیا، مکہ شریف والوں پر اتنے انعامات کیے، ایک انعام یہ بھی فرما دیں کہ جو صفوان بن امیہ ہے آپ کے خوف سے یہاں سے بھاگ گیا، مکہ شریف سے چلا گیا، دوسرے شہر میں چلا گیا، آپ مہربانی کریں اسے معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچا نہیں، یہ نہ کہا یا کوئی جرم تھا، یہ کیا کرنا چاہتا تھا، فوراً فرمایا جا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت عمیر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کوئی مجھے علامت دے دے، کوئی نشانی دے دے تاکہ میں اسے بتاؤں کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے معاف کر دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار مبارک حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، فرمایا جا حضرت عمیر حضرت صفوان بن امیہ کو کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے معاف کر دیا، اور یہ میری دستار میں اسے دکھانا، یہ بطور امانت تیرے پاس ہوگی، اسے دکھانا بطور علامت نشانی کہ واقعی مجھے حضور نے معاف کر دیا۔ آپ جا کر صفوان بن امیہ کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، دیکھو صفوان بن امیہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے حکومت تو ان کی آ گئی، قبضہ تو ان کا آ گیا، سب کچھ ان کا ہے، ہو سکتا ہے مجھے دھوکے سے بلا رہے ہو۔ علم تھا اگرچہ مخالف ہیں، جتنا کوئی ظلم کیا ہے، لیکن ان کو علم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، اگر انہیں بندہ بھیجا ہے ہرگز دھوکہ نہیں دیں گے، یقیناً مجھے معاف کر دیں گے۔ تو آپ نے اپنے قاتل جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کر دیا۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان نہ تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، ان کو مدینہ شریف سے مکہ کی طرف اس شرط کی بنا پر بھیجا، میں تجھے مکہ بھیج رہا ہوں، میری بیٹی کو ادھر مدینے بھیج دینا۔ تو ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف جاتے ہیں، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ تجھے تیرے باپ مدینہ شریف میں بلا رہے ہیں، آپ وہاں چلی جائیں۔ تو آپ وہاں سے چل پڑی، آپ کے ساتھ چند محرم بھی تھے۔ راستے میں کیونکہ اس وقت کفار کا یہ عالم تھا، ہر وقت ان کی یہ سوچ ہوتی، ہر وقت یہ خواہش ہوتی، کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طریقے جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دیں، جو آپ کے قریبی ہیں کسی نہ کسی طریقے ان کو ہم تکلیف دے دیں۔ حبار بن اسود راستے میں چھپ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جب آپ کی بیٹی اونٹ پر سوار ہے تو یہ اس وقت پتھر بھاری پتھر کھا کر آپ کے سر پر مارتا ہے، آپ کو اتنی چوٹ لگی آپ اونٹ سے گر پڑتی ہیں، زخمی ہو جاتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ مدینہ پہنچتی ہیں قبلہ، کچھ عرصے کے بعد وہی حبار بن اسود جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہر طرف ہو گیا، یہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، بھئی میں نے تو اس کی بیٹی کو، پہلی بیٹی کو اتنی سخت تکلیف دی، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کرا دیں گے۔ تو کبھی ادھر جاتا ہے بھاگتا ہے، پھر دل کے اندر خیال آتا ہے یار نا یہ بہت کریم آقا ہے، مجھے معاف کر
یہ خوف آتا کہ مجھے قتل کرا دیں گے. جب بھاگ جاتا کہیں چلا جاتا پھر یہ خیال آتا یہ کریم آقا ہے مجھے معاف فرما دیں گے. اسی خیال کے اندر بھاگتا چلتا چلتا پھرتا کیا کرتا ہے حضور کی پوری محفل لگی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تمام صحابہ کرام جو سب موجود تھے تشریف فرما ہے. یہ حبار بن اسود آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سامنے آ کر ایک طرف آ کر بیٹھ جاتا ہے. کسی صحابی نے دیکھ لیا کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہی وہ حبار بن اسود ہے جس نے آپ کی بیٹی کو پتھر مارا تھا اس کو شدید زخمی کیا تھا. آپ حکم فرمائیں تو ہم ابھی قتل کر دیں. اللہ اکبر قتل کرا سکتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں. مختار کل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختار کل بنا کر بھیجا. اگر حضرت خضر علیہ السلام چھوٹے بچے کو مار سکتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مار سکتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی نہ پوچھتا. لیکن نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کا حکم نہ دیا بلکہ فرمانے لگے اے حبار بن اسود کیسے آیا ہے. وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف فرما دے. اللہ اکبر. دیکھو اگرچہ پہلے مخالف تھا دل کے اندر کیسی جرأت پیدا ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں نہ ہوں بھی اکیلا میرے ساتھ کوئی لڑنے کا سامان نہیں میرے ساتھ کوئی فوج نہیں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام بیٹھے ہیں وہ تو مجھے کچل دیں گے مجھے مار دیں گے. لیکن نہ اگرچہ مخالف تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانتا تھا کہ اتنے قریب آقا ہے اگرچہ میں نے اتنا ظلم کیا مجھے یقیناً معاف کر دیں گے. اسی اعتبار کی بنا پر حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی سزا نہیں دیتے بلکہ فرماتے ہیں اے حبار بن اسود ہم نے تجھے معاف کیا. یہ تو کیا اگر کوئی آپ کے رشتہ دار کا قاتل بھی ہوتا نا اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں. ایسے کریم اخلاق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء آپ جانتے ہیں کہ آپ کو قتل کس طرح کیا تھا. آپ کو مسلح بھی کیا گیا آپ کا کلیجہ بھی نکالا گیا کلیجے کو چبایا بھی گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر توان نہیں رکھا کسی کو کوئی سزا نہیں دی. قتل کرنے والے کو معاف کر دیا جو کلیجہ چبانے والا تھا اسے بھی معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ سید الشہداء کا مسلح کیا تھا اسے بھی معاف فرما دیا. یہی ہے اخلاق. ایسے کریم اخلاق کی بلا باتیں تو نہیں ختم ہوتی دل تو کرتا ہے اور کرتے جائے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک کافر مہمان ہوا. اللہ اکبر. اس وقت کافر تھا مہمان ہوا آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سو جاتا ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکری کا دودھ پیش کیا. وہ دودھ پیتا ہے وہ رات کو کیا کرتا ہے اس بسترے میں ہی پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. جب بھاگ جاتا ہے نا بسترے میں پیشاب کر کے تو صبح جاتا ہے پھر دیکھتا ہے اس میں انگوٹھی جو ہے قیمتی انگوٹھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہ گئی. اللہ اکبر. اب ایک طرف کیا کر کے آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان بھی رہا. ٹھیک ہے بھئی آپ کی حضور نے خدمت کی تو ایسا کام تو نہ کرتا بسترے میں پیشاب کر کے چلا گیا. پھر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے میری انگوٹھی وہیں رہ گئی قیمتی انگوٹھی ہے. پھر دل کے اندر خیال آتا ہے کہ کیسے جاؤں وہ تو مجھے سزا دیں گے بھئی اتنا میں جرم کر کے آیا ہوں. لیکن شرمندگی کی بنا پر چہرہ نیچے جھکائے ہوئے آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری انگوٹھی یہیں بھول گئی تھی آپ اٹھا دیں. اللہ اکبر. ایسے کریم اخلاق کی بلا ایسے کریم اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کچھ نہ کہا یہ نہ کہا اے مہمان اگرچہ تو کافر تھا میرا مخالف تھا میں نے تیری خدمت کی ہے ٹھیک ہے خدمت کی ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں بنتا تو نے الٹا میرے ساتھ کیا کیا بسترے میں پیشاب کر کے چلا گیا. کوئی بات نہ کی خاموشی سے وہ انگوٹھی اٹھا کر اس کو دے دی. یہ حیران ایسے کریم آقا میں نے بھی اتنا کچھ کیا ہے مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی. اگر قبلہ ہمارے ہاں کوئی ایسا کرے نا ہم تو اس
کو ڈنڈے مار کر باہر نکالتے. نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی, یہ اتنا کہنا تھا, فوراً انگوٹھی اس کو اٹھا کر دے دی. وہ کچھ چلا, دل کے اندر خیال آیا ایسا کریم آقا, واپس مڑ آیا, ہاں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ تھے ایسے کریم اخلاق. جہاں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل اخلاق منتقل ہوئے نا, دنیا میں بے مثال بن گئے. ایک قبیلہ ہے, قبیلہ اشعری قبیلہ, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اشعری قبیلے والوں کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تعریف فرماتے ہیں. جو زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مظہر ہو, جس قبیلہ والوں کی وہ شان بیان کرے, اس قبیلہ کی کیا شان ہو, اس قبیلہ کے متعلق اللہ اکبر شان جو بیان فرمائی, ان میں سے ایک بات بیان کرتا ہوں, ان کے کیسے اخلاق بن چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبیلہ اشعری قبیلہ والوں کے یہ آپس میں یہ اخلاق ہیں, جب ان کے پورا قبیلہ میں کسی قبیلے والے کے گھر کے اندر کھانا کم ہو جاتا ہے, کچھ گندم جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے کم ہو جاتا ہے, یہ نہیں کرتے بھئی بھائی کے پاس کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا, ہمارے پاس ہے ہم عیاشی سکون سے کھا لیں. نانا, جب دیکھتے ہیں کسی چند ایک بھائیوں کے پاس کھانے پینے کا سامان کم ہے, خرچہ کم ہے, ضرورت کا سامان کم ہے, سواری کا سامان کم ہو گیا, رہن سہن کے بسترے وغیرہ کم ہو گئے, تو اشعری قبیلہ کیا کرتا ہے, پورا ایک میدان لگا لیتا ہے. میدان لگا کر پورے قبیلے میں اعلان کر دیا جاتا ہے, پورے اشعری قبیلے والے اپنے گھروں کے اندر جو جو سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا اس میدان میں رکھ دیتے ہیں, کوئی سامان گھر کے اندر نہیں رکھتا. پھر جو سامان میدان میں رکھتے ہیں اس سامان کو پھر دوبارہ برابر تقسیم کرتے ہیں. دیکھو آج کوئی سکا بھائی ہونا بھائی کو دینے کے لیے راضی نہیں, کوئی اپنے رشتہ دار کو دینے کے لیے راضی نہیں ہے. حضور کے کیا اخلاق, حضور کے غلاموں پر دیکھ لیں, حضور کے اخلاق کا یہ اثر ہوا. پورا قبیلے والے اگر کسی بھائی کا, کسی قبیلے والے کا, کسی پڑوسی کا سامان کم ہو جاتا ہے, یہ نہیں سوچتے کہ ہم کھائیں وہ نہ کھائیں. نانا, میدان کے اندر سامان رکھ لیتے ہیں, میدان میں سامان رکھ کر پھر دوبارہ تقسیم کرتے ہیں. بھی زندہ رہنا ہے تو اکٹھے رہنا ہے, کھانا ہے تو اکٹھے کھانا ہے, بھوکے رہنا ہے تو اکٹھے رہنا ہے. یہ کیا بھی ہم کھائیں بھائی بھوکا ہو. نانا, یہ اخلاق تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اشعری قبیلہ والوں کے متعلق فرمایا تھا اتنے اخلاق کو بیان, اس کے علاوہ اور بھی ان کے اخلاق بیان فرمائے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم منی وانا منہم, یہ اشعری قبیلہ والے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. دعا ہے اللہ تعالی میرے چند کلمات قبول فرمائے, ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے ایک قطرہ نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.